اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج کا سبق ہے الدرس السادس والخمسون، یعنی 56واں سبق، اور اس سبق کا عنوان ہے مواضع جزم الفعل، یعنی فعل کے جزم کے مواضع یعنی مواقع، یعنی مزید آسان کروں تو یوں ہوگا اس کا مطلب کہ فعل کب کب حالت جزم میں ہوتا ہے، یعنی کب کب فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، اور ہمارے مطابق کب کب فعل مضارع جو ہے وہ اخف ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی پہلے پوائنٹ کی طرف، اور پہلا پوائنٹ آپ لکھا ہو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ تم نے درس نمبر 20 اور 49 میں حروف جازمہ الفعل المضارع کا بیان پڑھا ہے، یعنی سبق نمبر 20 اور 49 میں بتایا گیا تھا کہ کون کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور ہمارے مطابق فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں اس پوائنٹ میں کہ اب یہ بھی یاد رکھو کہ چند اسم بھی ایسے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی سبق نمبر 20 اور 49 میں ہمیں حروف کے بارے میں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ حروف تھے، اور اب بتا رہے ہیں کہ چند اسم بھی ایسے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور ان شرطیہ کی مانند دو جملوں یعنی شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں، یعنی کچھ اسماء ایسے ہیں، حروف تو ہیں ہی ہیں جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، اخف کرتے ہیں یا جزم دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چند اسم آپ کو اس سبق میں بتائے جائیں گے جو فعل مضارع کو جزم دیں گے، اور جس طرح ان شرطیہ، یعنی ان شرطیہ ان حروف میں سے ہے نا جو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، تو جس طرح ان شرطیہ جملہ شرطیہ کے شروع میں آتا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کے دو حصے ہوتے تھے، یعنی وہ دو جملوں پر مشتمل ہوتا تھا، ایک جملے کو شرط کہا جاتا تھا اور دوسرے کو جواب شرط یا جزا کہا جاتا تھا۔ تو ان شرطیہ جب بھی شروع میں لگتا تھا تو ان دونوں جملوں کا فعل اگر فعل مضارع ہوا کرتا تھا تو وہ دونوں جگہ پر فعل مضارع مجزوم یعنی اخف ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ان شرطیہ کی مانند دو جملوں یعنی شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں اسماء الشرط یا کلم المجازہ کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی وہ جو ان تھا وہ حرف شرط تھا، اور یہ اسماء جو بتائے جائیں گے اس سبق میں وہ اسماء الشرط کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسماء الشرط کون کون سے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے جی۔ پہلا ہے من، اس کے معنی ہے جو شخص، دوسرا ہے ما، اس کے معنی ہے جو چیز، جو کچھ، تیسرا ہے انا، اس کے معنی ہے جس طرح یا جہاں کہیں، چوتھا ہے متا، اس کے معنی ہے جب کبھی، پانچواں ہے ایانا، اس کے معنی بھی ہیں جب کبھی، چھٹا ہے اینما، اس کے معنی ہے جہاں کہیں، اور ساتواں ہے کیفما، اس کے معنی ہے جب بھی، آٹھواں ہے مہما، اس کے معنی ہے جو کچھ، نواں ہے حیثما، اور اس کے معنی ہے جہاں کہیں، اور 10واں اور 11واں یہ جو کوئی مذکر اور جو کوئی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں سے ایون جو ہے وہ جو کوئی مذکر کے لیے، اور ایتن جو کوئی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 11 اسماء ہیں جی جو کہ فعل مضارع سے پہلے آئیں گے، اور ان کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم یعنی اخف ہو جائے گا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ یہ اسماء جو ہیں فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ تمرین نمبر 1 دے رہے ہیں کہ مذکورہ الفاظ میں سے نمبر 1 سے 5 تک کون کون سے ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ 1 سے 5 تک یعنی من، ما، انا، متا اور ایانا، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ 5، اور نیز، اینا، کیفا، ایون اور ایتن، انہوں نے ہمیں کتنے اسماء ٹوٹل بتائے تھے؟ 11 اسماء بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان 11 اسماء میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 یہ، اور پھر مزید 6، 7، 8 اور 9 اسماء استفہام بھی ہیں۔ تو 11 میں سے 9 جو ہیں وہ اسماء الشرط بھی ہیں اور اسماء استفہام بھی ہیں، اور پھر ان 11 میں سے کون کون سے جی؟ من، ما، ایون اور ایتن، یہ 4 جو ہیں یہ اسم الموصول بھی ہیں، اسماء الشرط بھی ہیں اور اسم الموصول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔
اور ان دونوں صورتوں میں وہ الفاظ کوئی عمل نہیں کرتے. کیا مطلب کہ جب یہ اسماء اس میں استفہام یا اس میں موصول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا. عمل سے کیا مراد ہے کہ یہ فعل مضارع کو جزم نہیں دیتے، یعنی اسے مجزوم نہیں کرتے، یعنی انہیں اخف نہیں کرتے. اور اس کی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں کہ من یقرأ، یہاں پر من جو ہے وہ استفہام کے طور پہ استعمال ہوا ہے. من یقرأ کے معنی ہے کون پڑھتا ہے. تو آپ دیکھیں جو یقرأ کا فعل ہے وہ نارمل مضارع کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جملہ جو ایگزامپل کے طور پہ لائے ہیں وہ ہے کہ ھذا من یعلمنی، یہ وہ شخص ہے جو مجھے سکھاتا ہے. تو یہاں پر من جو ہے وہ اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور یعلم جو دیکھیں آپ یہ نارمل فعل مضارع استعمال ہوا ہے. تو من، ما، ایون اور ایتن یہ اسم موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں استفہام کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس صورت میں یہ کوئی عمل نہیں کریں گے. صحیح ہے. اور باقی بھی مزید جو انہوں نے بتایا 1 سے 5 تک، اور اینا، کیفا، ایون اور ایتن، ٹھیک ہے، سارے ملا کے میں بات کر رہا ہوں. یعنی جب یہ اس میں استفہام یا اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوں گے تو کوئی عمل نہیں کریں گے، لیکن جب شرط کے طور پہ استعمال ہوں گے، اسماء شرط کے طور پہ استعمال ہوں گے تو عمل کریں گے، یعنی فعل مضارع کو اخف یعنی مجزوم کریں گے. دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ مذکورہ اسماء الشرط ان شرطیہ کی طرح 2 فعلوں کو جزم دیتے ہیں جبکہ دونوں فعل مضارع ہوں. تو میں نے بات جو آپ کے سامنے رکھی تھی اس کو انہوں نے واضح کر دیا. اس کی پہلی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں کہ من یعمل سوءا یجزا بہ. تو ذرا نوٹ کریں من کے بعد یعمل استعمال ہوا ہے جو کہ مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے. جو یعملو تھا یعمل ہو گیا، اور پھر یجزا جو ہے یہ بھی مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ مجزوم یا اخف کیسے استعمال ہوا ہے؟ ایکچولی فعل ناقص ہم جانتے ہیں کہ وہ فعل جس کے لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ جائے، وہ چاہے حرف علت واو ہو یا ہو. ٹھیک ہے. جب مجزوم یا اخف ہوگا تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر حرف علت ڈراپ ہوا ہے. تو من جو ہے یہاں پر شرط کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے شرط میں جو جملہ آ رہا ہے یعملو سوءا، وہ یعمل سوءا ہو گیا. اور جواب شرط کا جو جملہ تھا یجزا بہ، وہ یجزا بہ ہو گیا. اور اس کا ترجمہ ہے جو شخص کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. دوسری ایگزامپل وہ دے رہے ہیں جی ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. تو پہلی بات نوٹ کریں کہ تفعلوا استعمال ہوا ہے جی مجزوم یا اخف ہو کر ما کی وجہ سے، اور یعلم جو ہے یہ بھی مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے جواب شرط میں استعمال ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ما تفعلوا من خیر، تم جو بھی بھلائی کی قسم میں، یعنی من کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کی قسم میں سے کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. تیسرا جملہ ہے جی مہما تعطی. یہ تعطی جو ہے یہ تعطی تھا، یہاں بھی یا جو ہے حرف علت ڈراپ ہوا ہے مجزوم یا اخف ہونے کی صورت میں وجہ سے. ٹھیک ہے. اور وجہ جو ہے وہ مہما ہے. تو تجزا، یہاں بھی تجزا جو ہے اس کا یا ڈراپ ہوا ہے، تو دونوں جگہ پر حرف علت جو ہے یا ڈراپ ہوا ہے. اور ترجمہ اس کا ہے جی تو جو کچھ دے گا، آتا یوتی اعطان کے معنی ہوتا ہے نا دینا، تو جو کچھ دے گا تجھے اس کا معاوضہ دیا جائے گا، یعنی تجھے اس کا بدلہ دیا جائے گا. چوتھا جملہ ہے جی متا تسعیا. مثنیٰ کا صیغہ تھا جی یہ، اور مثنیٰ کا صیغہ آپ کو پتہ ہے اس کی جزم صورت جو ہے وہ حذف نون کی صورت میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو متا تسعیا، تم دونوں جو بھی کوشش کرو گے، تنجہا، یہ تنجہانی تھا، اخف ہوا، نون ڈراپ ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے. کامیاب ہو جاؤ گے. 4 ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی جی. اگلی ایگزامپل جو ہے 5ویں وہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں کہیں رہو گے موت تمہارے پاس پہنچ جائے گی. تکونو یہ اصل میں تکونونا تھا، اینما کی وجہ سے تکونو ہو گیا، اور جواب شرط یا جزا میں جو یدرکو تھا وہ یدرک کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. 6واں جملہ ہے جی کیفا ما تکونو. یہ بھی جی تکونونا تھا جو کہ تکونو رہ گیا، اور جواب شرط میں جو یکونو فعل مضارع تھا وہ یکن رہ گیا. ٹھیک ہے. کیفا ما تکونو یکن قرناؤکم، جیسے تم رہو گے ویسے ہی تمہارے ساتھی ہوں گے. اور 7واں جملہ ہے جی ایتا سورتن تقرا. ایتا سورتن تقرا، اخف مجزوم استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایتا
یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ مفعول بہ ہے، تقرأ کا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی سی صورت پڑھے گا، تستفد، تستفد، اب یہ فعل مضارع جو ہے یہ اخف مجزوم ہو کے استعمال ہوا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرے گا، ٹھیک ہے، منہا، اس سے۔ تنبیہ نمبر 2 دے رہے ہیں کہ مذکورہ مثالوں میں پہلے فعل یا جملے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے آگے، جی آگے چلتے ہیں مزید۔ تیسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ مذکورہ کلمات میں سے من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہی کثیر الاستعمال ہے، جبکہ ما اور مہما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ہم جانتے ہیں کہ مخلوقات کو 2 طرح کی قسموں میں تقسیم کیا ہے گرامر والوں نے، ایک کو عاقل مخلوق کہا جاتا ہے اور دوسری کو غیر عاقل کہا جاتا ہے۔ عاقل کے لیے ذوی العقول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور غیر عاقل کے لیے غیر ذوی العقول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان، جن اور فرشتے یہ عاقل مخلوق کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی سب کچھ جو ہے وہ غیر عاقل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ من جو ہے ذوی العقول یعنی عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہی کثیر الاستعمال ہے، جبکہ ما اور مہما جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ متا اور ایانا یہ زماں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اینما اور حیثما مکان کے لیے۔ انا مکان اور زماں دونوں کے لیے آتا ہے، اور ایون اور ایتن مذکورہ معانی میں سے ہر ایک کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو بڑا اہم پوائنٹ تھا جی، یہ اچھی طرح آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، پوائنٹ نمبر 3 یہ بہت اہم ہے جی۔ تنبیہ نمبر 3 دے رہے ہیں کہ انا کبھی کیفا اور متا کے معنی میں آتا ہے۔ یہ جو انا ہے یہ کبھی کیفا اور متا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن سے انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہ قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ اب یہاں پر جو یہ انا استعمال ہوا ہے، اس انا کے دونوں معنی یہاں پر لیے جا سکتے ہیں، یعنی کیفا بھی لیے جا سکتے ہیں اور متا بھی لیے جا سکتے ہیں۔ میں اگر یہاں پر کیفا کے معنی لوں تو ترجمہ کریں گے کہ کہا اس نے کہ کیفا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور متا کے معنی اگر یہاں پر لیے جائیں تو ترجمہ بنے گا کہا اس نے متا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کب زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد۔ کلیئر ہو گیا؟ تو انا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیفا اور متا کے معنی میں بھی کبھی استعمال ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ چوتھا جو دے رہے ہیں بڑا اہم ہے جی، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ مضارع جب امر کے جواب میں ہو، فعل مضارع جب امر کے جواب میں ہو، واقع ہو، یعنی تب بھی مجزوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں قرآن مجید میں یا عربی عبارت میں فعل مضارع اخف یا مجزوم نظر آتا ہے، لیکن جب ہم پیچھے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کے مجزوم ہونے کے لیے کوئی حرف نظر نہیں آ رہا ہوتا، نہ کوئی اسم نظر آ رہا ہوتا۔ آج کے سبق کے بعد ہم یہ بھی کہیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مزید غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے فعل امر ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ فعل نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر امر جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے تو آپ اس کو ہی یہاں پر فوکس کریں تو آپ کو فعل امر پیچھے ضرور نظر آئے گا، صحیح ہے؟ جیسے ایگزامپل دے رہے ہیں اسکت، اب یہ فعل امر ہے جی، اسکت تو خاموش رہ۔ تسلم، اب تسلم جو ہے مضارع اخف استعمال ہوا ہے، مجزوم استعمال ہوا ہے، اور اس تسلم کے مجزوم ہونے کی وجہ کوئی نظر نہیں آ رہی، نہ تو کوئی پیچھے حرف جزم ہے اور نہ ہی کوئی اسم شرط کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے آپ دیکھیں ایک فعل امر جو اسکت ہے وہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ترجمہ ہے اس کا جی خاموش رہ سلامت رہے گا۔ اب مزید بتا رہے ہیں کہ یہ جزم اس وقت ہوگا، یہ جزم اس وقت ہوگا جبکہ جملے کے شروع میں ان یعنی اگر کے معنی پیدا کیے جا سکتے ہوں۔ یعنی گرامر والے کہتے ہیں کہ ایکچولی یہاں پر ایک شرط کا جملہ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے اور یہ جواب شرط کے طور پہ مجزوم واقع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو تو خاموش رہ، اگر تو خاموش رہے گا، ان تسکت، یہ دیکھیں نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے ان تسکت، اگر تو خاموش رہے گا تو تسلم، سلامت رہے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بہت اہم بات تھی جی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ بعض اوقات فعل مضارع جو ہے وہ امر کے جواب میں بھی آپ کو مجزوم
نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس وقت امر کے جواب میں مضموم ہوگا جب جملے کے شروع میں ان شرطیہ یعنی اگر کے معنی پیدا کیے جا سکتے ہوں. جی 5واں پوائنٹ اور بھی اہم ہے, بتا رہے ہیں جب شرط کے جواب میں یعنی بعد والے جملے میں, جملہ شرطیہ کے 2 حصے ہیں نا, شرط اور جواب شرط, تو شرط کا جواب جو ہے جواب شرط کہلائے گا. تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جب شرط کے جواب میں یعنی بعد والے جملے میں جزا ہونے کی صلاحیت نہ ہو, یعنی اس میں جزا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے, یعنی وہ جواب شرط نہیں بن سکتا, یعنی وہ جملہ اسمیہ ہو. یہ چیزیں نوٹ کر لیں جی, جملہ اسمیہ ہو, امر ہو, نہیں ہو. ٹھیک ہے, 3 چیزیں ہوں گی, جملہ اسمیہ, امر, نہیں, یا اس فعل پر مائے نافیہ یعنی نفی والا ما لگا ہوا ہو, یا لن لگا ہوا ہو, یا قد لگا ہوا ہو, یا سین لگا ہوا ہو, یا سوفا لگا ہوا ہو, یا وہ فعل جامد ہو, یعنی جن فعلوں سے ہر قسم کی گردانیں مستعمل نہ ہوں انہیں فعل جامد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لیسا, کلیئر ہو گیا, اسا. تو بتا رہے ہیں کہ جب بھی جواب شرط میں ان میں سے کوئی صورت ہوگی, جواب شرط جملہ شرطیہ کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں جزا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. اب یہ صلاحیت نہیں ہے کیسے پتہ چلے گی؟ یہ ہمیں پتہ چلے گی کہ وہ جواب شرط یا جملہ اسمیہ ہوگا, یا فعل امر آ رہا ہوگا, یا فعل نہیں ہوگا, یا وہ فعل جو ہے اس پر ما نافیہ یعنی نفی والا ما لگا ہوا ہوگا, یا اس فعل سے پہلے لن لگا ہوگا, یا قد لگا ہوگا, یا سین لگا ہوگا, یا سوفا لگا ہوگا, یا وہ فعل جامد یعنی لیسا یا اسا سے شروع ہو رہا ہوگا. تو اس جواب پر فا داخل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس فا کو فا جزائیہ کہتے ہیں. اچھی طرح اس کا نام نوٹ کر لیجئے, یہ فا جزائیہ ہے. ٹھیک ہو گیا, ایگزامپل اب دیکھ لیں. پہلی ایگزامپل ہے جی این یمسسکم, این یمسسکم, اور پھر کم کے میم ساکن کو ملانے کے لیے پیش دی این یمسسکم اللہ بخیر فہو علی کل شیء قدیر. تو جو جواب شرط ہے وہ جملہ اسمیہ ہے, اس میں جزا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے, گویا وہ جملہ اسمیہ ہے. تو اس پہ آپ دیکھیں فا جو ہے وہ داخل ہوا ہے. مزید آگے چلتے ہیں جی. دوسری ایگزامپل ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب یہاں پر دیکھیں جواب شرط جو ہے وہ فعل امر ہے, اتبعوا, تو فا داخل ہے. تیسری ایگزامپل ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. ما کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ما نافیہ کے ساتھ, تو فا داخل ہوا ہے. چوتھی ایگزامپل انہوں نے دی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن تُكْفَرُوهُ. تو دیکھیں لن سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو فا داخل ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. پانچویں ایگزامپل ہے اِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ. تو قد سے جملہ شروع ہو رہا تھا تو اس پہ فا داخل ہوا ہے. چھٹی ایگزامپل ان خفتم عیلتن فسوف یغنیکم اللہ. سوفا سے جملہ شروع ہو رہا تھا جواب شرط والا تو اس پہ فا داخل ہو گیا. اور ساتویں ایگزامپل دے رہے ہیں کہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. اور جواب میں ایکچولی فعل جامد یعنی عصا جو ہے وہ داخل ہے. کلیئر ہو گیا جی. بہت اہم پوائنٹ تھا, اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جواب الشرط پر فا کب داخل ہوتا ہے. جواب الشرط پر فا ایکچولی داخل ہوتا ہے جب اس جواب الشرط میں جزا بننے کی صلاحیت نہ ہو. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب وہ جواب الشرط یا تو جملہ اسمیہ ہو, یا فعل امر ہو, یا فعل نہیں ہو, یا ما نافیہ سے جملہ شروع ہو رہا ہو, یا لن سے جملہ شروع ہو رہا ہو, یا قد سے جملہ شروع ہو رہا ہو, یا سین سے اور سوفا سے جملہ شروع ہو رہا ہو, یا فعل جامد سے جملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہو. ذیل کے شعر میں اسی طرف اشارہ ہے اسمیتن طلبیتن و بجامدن و بما و لن و بقد و بالتصویفی. یعنی وہی دیکھیں جی چیزیں اکٹھی ہوں گی, اسمیہ, طلبیہ, طلبیہ سے مراد امر اور نہیں ہے, جامد, ٹھیک ہے, 3 ما لن, نفی کے ہو گئے 2, قد, اور تصویف سے سین اور سوفا مراد ہے.
ٹھیک ہو گیا. یعنی جملہ اسمیہ ہو، طلبیہ یعنی امر و نہی ہو اور فعل جامد کے ساتھ، اور ما، لن، قد اور سین و سوفا کے ساتھ ہو، تو جواب پر فا داخل ہوگا. یعنی فا کا داخل ہونا یہ واجب ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ جب جزا فعل مضارع ہو اور امثلہ مذکورہ کے زمرے سے خارج ہو، یعنی جو مثالیں آئی ہیں نا ان سے خارج ہو. جواب شرط میں جو فعل استعمال ہو رہا ہے وہ فعل مضارع استعمال ہو رہا ہے، اور فعل مضارع پہ نہ تو لن داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی ما نافیہ داخل ہوا ہے، نہ ہی قد داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، نہ سوفا داخل ہوا ہے، نہ سین داخل ہوا ہے. اس کی بات کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں سمپل فعل مضارع ہو تو اس پر فا لگانا یا نہ لگانا دونوں جائز ہیں. فا لگانا یا نہ لگانا دونوں جائز ہیں، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا. اور اس کی ایگزامپل دی ہے انہوں نے، ان یکم منکم الفن یغلبوا الفین. تو یغلبوا آپ دیکھیں یہاں پر فا نہیں لگا ہوا، صحیح ہے، کیونکہ سمپل فعل مضارع تھا. اور ومن عادا فینتقم اللہ منہ. اب یہاں پر سمپل فعل مضارع تھا لیکن فا جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو فا داخل کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح جائز ہے. تنبیہ نمبر 4 دے رہے ہیں کہ تم نے 10:33 میں پڑھا ہے کہ حالت جزمی میں فعل ناقص یعنی معتل اللام کے آخر کا حرف حذف کر دیتے ہیں. وہی جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا تھا نا، جیسے ترا سے لم ترا، ادعو سے لم ادعو، ترمی سے لم ترمی. لیں جی ہم آج کے سبق کو یعنی 56ویں سبق کو یہیں تک ختم کرتے ہیں. بہت اہم سبق تھا، بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہمارے سامنے آئی. سبق چونکہ لمبا ہو جائے گا، باتیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی، تو آگے جو مشقیں شروع ہو رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے دوسرے پارٹ میں کریں گے. تو ذہن میں تازہ کر لیجئے گا کہ آج ہمیں موادع جزم الفعل، ٹھیک ہے، اور کون سا فعل؟ فعل مضارع، وہ بتائے گئے ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ فعل مضارع کب کب اخف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کرتے ہیں، لیکن اس سبق میں بتایا گیا کہ کچھ اسماء بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسماء الشرط کہا جاتا ہے، وہ بھی فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں. اور فعل مضارع شرط والا اور جواب شرط والا اگر دونوں جگہ فعل مضارع ہو تو وہ بھی اخف یا مجزوم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جواب شرط کے حوالے سے بتایا کہ فا کا داخل کرنا کہاں کہاں واجب ہے اور کہاں کہاں جائز ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اس سبق کی ایکسرسائزز اور ویکیبلری کے ساتھ انشاءاللہ تعالی.